اور ہے کیا، لباس و اہل جنتی و حلیہم، اہل جنت کے لباس اور زیورات جنت کے بیان میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس میں بھی دعا انہوں نے اوپر ہی لکھ دی ہے، نسأل اللہ منہا بمنہ و کرمہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احسان اور کرم کے ساتھ ہمیں یہ نعمتیں عطا کر دیں۔ پہلی بات ہے 215 مسئلہ ہے، اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے۔ اہل جنت ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے، یعنی دنیا میں تو مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن وہاں پر وہ یہ استعمال کریں گے۔ اور اس سلسلے میں وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 30 سے 31 لائے ہیں۔ یہ سورہ کہف تو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جب ہم یہ پڑھا کریں تو ہم اس کا مطلب بھی سمجھیں اور یہ مانگیں اپنے لیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جہاں پر جنت کی آیات آتی تو وہ رک کر اس کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ، اور جہاں پر جہنم کی آیات آتی تو وہاں پر جہنم سے پناہ مانگتے۔ آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے نیک لوگوں کے اعمال ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہت ہی اچھا ثواب اور بہت ہی اچھی قیام کی جگہ ہے۔ اطلس اور دیبا دونوں اعلیٰ قسم کے ریشم کے کپڑے ہیں جن میں سونے اور چاندی کی تاریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو دنیا کے جو نعمتیں ہیں یا جو بھی ہے اس کا کوئی یعنی جنت کی نعمتوں کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ۔ یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی ایک حور کا دوپٹہ اگر وہ اپنا لہرا دے تو زمین و آسمان روشن ہو جائیں، تو امیجن کریں کہ پھر وہاں پہ اگر حوروں کے یہ کپڑے ہیں تو پھر وہاں پہ جو شخص جنت کما کر پہنچیں گے تو ان کو کیا کچھ حاصل ہوگا۔ مسئلہ 217 ہے، خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ دنیا میں اگر آپ کتنا بھی اعلیٰ قسم کا سونا لے لو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک کھوٹ ملانی پڑتی ہے، کیونکہ کھوٹ کے بغیر ان کو مولڈ کرنا اور ان سے زیورات بنانا حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن وہاں پر یہ نہیں ہے، سبحان اللہ، خالص ہر چیز ہے۔ اور اس میں آیات ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 23 ہے۔ پھر ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 ہے، جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ سدا بہار جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ اطلس اور دیبا کے علاوہ سندس اور استبرق کا لباس بھی اہل جنت پہنیں گے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آہو چشم یعنی ہرن کی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا بیان دیں گے، یعنی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ اہل جنت موت کا مزہ کبھی نہیں چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ دخان کی آیات 51 سے 57 ہیں۔ تو ریشم کے کپڑے ہیں، باریک اور موٹے، دبیز ریشم ہوتا ہے نا ایک، اور ایک باریک ہوتے ہیں،
ان کا ذکر ہے سبحان اللہ. اور وہی بات ہے کہ یہ نام تو ہم دنیا میں جانتے ہیں کہ سندس ہے، استبرق، ریشم ہوتے ہیں، لیکن وہاں اطلس اور دیبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر آیا تھا. لیکن جنت کی نعمتوں کا کوئی موازنہ دنیا سے نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. امن کی جگہ میں ہوں گے، اور پھر یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین. قبل ہوتا ہے نا سامنے، تو ایک دوسرے کا سامنا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا بھی ہمارا کوئی دوست ہو، اس سے اگر ہماری کوئی بھی چھوٹی موٹی ناچاکی ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، سامنے ڈائریکٹ نہیں ملتے، منہ پھیر کر ملتے ہیں، یا منہ ہی پھیر جاتے ہیں بعض اوقات تو لوگ، ٹھیک ہے. تو جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی دلوں میں رنجش اور کدورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو پیچھے ہی کنترا کے پل پر صاف کر دی جائے گی نا. تو پھر وہ آمنے سامنے سجے سنورے متقابلین ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ دنیا میں بعض اوقات ایک ایسی محفل میں آپ چلے جاتے ہیں جہاں سارے ہی آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس سے آپ کی دل کی نہیں ملتی ہے، تو آپ ذرا اس سے کھچے کھچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی آگے یہی آ رہا ہے نا کہ ان کو ہم بیاہ دیں گے، ٹھیک ہے. تو باقاعدہ وہاں پر شادیاں ہوں گی، نکاح ہوں گے، سبحان اللہ. اور دنیا میں دیکھیں کہ کسی ایک شادی کی یا نکاح کی تقریب کے لیے انسان کتنی تیاریاں کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی برکت دینے والے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں زوجین میں باہم کچھ نہ کچھ اس طرح چلتا ہی رہتا ہے کہ یعنی بہت بھی کامیاب شادی ہو تو اس میں بھی میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ ایسے چپکلش ہوتی ہی ہے. تو پھر وہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے کہ وہ اچھا وہ ایک شادی ہوئی تھی، ایک فنکشن ہوا تھا. لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر صرف امن ہی امن ہے. کوئی یعنی کہ خوف اور ایسی کوئی بھی چیز جو دل کو تنگ کرے، ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، اور کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، کیونکہ موت تو پہلے ہی مینڈے کی صورت میں ذبح کر دی جائے گی نا قیامت والے دن ہی، ٹھیک ہے. بس دنیا میں جو موت آ چکی وہی جو انہوں نے تکلیف سہی وہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کبھی نہیں ڈالیں گے اور اپنے فضل سے جہنم کے سے بچا دیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے انسان کو بھاگ دوڑ کرنا چاہیے. پھر ہے اہل جنت چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ بہت اچھا بھی سونے کا سیٹ پڑا ہو، لیکن ہمارا دھیان وائٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، چاندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ٹھیک ہے. وَحُلُّوا وہ ہلیہ ہوتا ہے، زیور کو ہی کہتے ہیں، آراستہ کیے جائیں گے. اساور من فضہ یعنی چاندی کے زیورات سے، ذہب ہو گیا سونا، اور فضہ جو ان سے وہ چاندی ہو گئی. اور وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا. تو اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. یعنی کہ سبحان اللہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نوکر آپ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ چلتا پھرتا گھر میں ظاہر ہے غلام ہی لگتا ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ موتی بکھرے ہوئے جیسے. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے. اور غلام بھی وہ ہیں جو لڑکے دوڑتے پھرتے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے وہ. تو ان کے اوپر ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. اور وہاں پر لباس کا ہی ذکر ہے کہ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب یہاں پر جو ان سے نا جیسے پیچھے آیا نا وہ لفظ کے حلو، وہ آراستہ کیے جائیں گے، جیسے دلہنیں سجائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ خود کچھ کام کر رہے ہو، تو لیکن یہ کہ آپ کو کوئی آپ کو آراستہ کر رہا ہے. اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. سورہ دہر کی آیت نمبر 19 سے 21 تک ہے، سبحان اللہ. تو رب ان کو ان کی میزبانی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. تو وہ کیا لطف ہوگا. اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. جنتی خواتین بیک وقت 70 جوڑے زیب تن کریں گی جو اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوں گے کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا. یعنی بندہ سوچے کہ اچھا 70 ڈریسز اگر کسی نے پہنے ہوئے ہیں تو پھر وہ تو باڈی پہ بہت ہوگا بوجھ اور نظر، لیکن وہ ایسے خوبصورت کرسٹل کلیئر ہیں کہ ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا. جنتی خواتین کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا جہان کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا. جیسے ابھی بتایا نا کہ حور ہی اگر ایک دوپٹہ لہرا دے تو زمین و آسمان منور ہو جائیں.
کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا جو کہ سرخ سونے کی ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جنت میں جو درخت وغیرہ ہیں نا، تو جیسے اب پچھلے دنوں میں فال تھی نا، تو کیا ہوتا تھا پتوں کے رنگ اور وہ کبھی کبھار بالکل ہی بہت ہی گندے کلر بن جاتے تھے اور عجیب بیک یارڈ میں یا گرے ہوئے لگتے ہیں نا، لیکن وہاں پر ایسے نہیں ہے، کیونکہ جنت کے درختوں کی ٹہنیاں اور یہ سب کچھ سونے چاندی کا ہی تو ہے، سارا ایک باغ پورا کا پورا سونے کا ہے، ایک چاندی کا ہے پورے کا پورا، تو سبحان اللہ، تو جو کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار ہو رہا ہے تو وہ سرخ سونے کی ہے۔ اہل جنت بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے۔ ان البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بثوب من حریر فجعلوا يعجبون من حسنه ولینه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا، لینی ہی یعنی اس کی نرمی پر اور حسنی ہی اس کی نفاست پر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی حیرت پر فرمایا لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت افضل من ھذا، رواہ البخاری، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے افضل ہیں، یعنی رومال بھی اس سے افضل ہیں۔ تم جو کپڑے یعنی کہ پہننے کے لیے کپڑے دے کے اتنے تعجب میں پڑے ہو، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس جگہ تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا، تو وضو کرتے ہوئے کبھی بھی وہ سستی نہ کیا کریں کہ نہیں اب بازو اور کتنے اوپر کیے جائیں، یہ نہیں ہے کہ بہت مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جیسے کوہنیوں تک دھونے کا حکم ہے تو تھوڑا اوپر تک پانی انسان مل دے، اسی طرح جیسے ٹخنوں تک پاؤں دھونے کا حکم ہے تو تھوڑا اوپر تک وہ مل دے، ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت خلیلی یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ ان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان ما یقل ظفر مما فی الجنت بدا لتزخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض ولو ان رجلا من اہل الجنت اطلع فبدا اصاوره لتمس ضوء الشمس کما تتمس الشمس ضوء النجوم، رواہ الترمذی۔ صحیح حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے گی، سبحان اللہ۔ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی روشنی کتنی زیادہ ہے اور ہم جانتے ہیں، اور اگر تارے تھوڑے بہت نظر آ بھی رہے ہوں تو جو ہی سورج نکلتا ہے سب کچھ مان پڑ جاتا ہے، صرف سورج ہی رہ جاتا ہے۔ تو اگر جنتی مرد اب اگر ایک کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو امیجن کریں کہ پھر وہ کیا نعمتیں ہیں جو وہاں پر دی جا رہی ہیں، کہ اس کنگن کے ساتھ کیا ہوگا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے، یعنی کہ سورج کہیں ہو ہی نہ، جیسے ستارے ماند ہی پڑ جاتے ہیں بالکل سورج جب نکلتا ہے۔ جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان مقدام ابن مادی کربہ رضی اللہ عنہ قال، مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال یغفر له فی اول دفعۃ ویرا مقعدہ من الجنہ، کہ شہید ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی اللہ کے ہاں 6 فضیلتیں ہیں، ست خصال، پہلی کیا ہے، شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں شہادت کے وقت ہی اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ یجار من عذاب القبر، اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کے روز کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جاتا ہے، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اور اس کے سر پر عزت کا یعنی وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا، الْيَاقُوتُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کا جنت میں نکاح ہوگا موٹی آنکھوں والی 72 حوروں سے، سبحان اللہ۔
وَيُشَفَّعُ فِي 70 من اقاربہ، اور وہ اپنے 70 عزیز و اقارب کی سفارش کر سکے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ قریب کے جو 70 لوگ ہیں ان کے لیے وہ کچھ کہہ سکے گا اللہ کے ہاں. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ کون ہے؟ شہید ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کے لوگوں، یعنی اللہ کرے کہ ہمارے اپنے ہی اعمال ایسے ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تو ہم دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے وسیلہ بھی مانگتے ہیں نماز کے بعد، کیونکہ جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگا جاتا ہے، جو وہ وسیلہ مانگتا ہے وہ اپنے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو یعنی پا لیتا ہے، اس دن پا لے گا. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو بھی اس دن شفاعت کا حق دیا جائے گا. حافظ قرآن کو دیا جائے گا، اور اسی طرح شہید کو 70 عزیز و اقارب کی سفارش کا حق دیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے سوچنے کی کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، ہماری صحبت کن لوگوں میں ہے. ٹھیک ہے. بات تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بڑھا لیں، انہی سے بنا کے رکھیں. اور وہ بنا کے کیا، یعنی کہ ہمارا واقعی ایمان ایسا ہو کہ ایمان والوں سے ہی ہماری دوستیاں ہوں اور وہی ہمارے ارد گرد ہوں. آمین یا رب العالمین. اچھا، اس کے بعد جہنم کے بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. صفحہ میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو. ویسے واٹس ایپ پہ بھی ہے، آپ وہاں پہ ہی کھول لیں چاہے. اگلا پیج یہی والا ہی ہے. صفحہ نمبر 13 ہے جہنم کی آگ کے بارے میں، جہاں پر ہم پڑھ رہے تھے نا، اور اس کی آخری پیراگراف ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز دگنا ہے جہنم کی آگ. تو اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں اور کناتیں بنائی جائیں گی، اور اسی آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے. استغفر اللہ. یعنی آتا ہے نا کہ ان کے اوپر بھی نعوذ باللہ جہنم آگ ہی آگ ہوگی، نیچے بھی، یعنی ان کی ہر چیز یہی ہے، بس آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. عذاب علیم کی ایسی بدترین جگہ پر اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی جو اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آبلہ بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کا یہ حال ہے کہ کبھی چولہے پر ہم کام کر رہے ہوں، یا کبھی بے خبری میں ہم کسی گرم دیگچی کا ڈھکن ہٹا دیں اور اس میں سے کوئی بھاپ ہی نکل آئے نا، تو اور اس کے بعد ہمیں روٹی پکانی ہو، تو ایک جو مسلسل مصیبت ہوتی ہے نا، یعنی ایک تو یہ نا کہ آبلہ پڑا یا بھاپ پڑی تو آپ اس کے بعد کچن سے نکل آئے اور کہیں ٹھنڈی جگہ پہنچے، کوئی اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہمان آنے والے ہوتے ہیں، اب آپ کے ہاتھ پہ جو کچھ ہوا سو ہوا، آپ نے تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی اور ساتھ ہی آپ کو روٹی بنانی ہے، دوبارہ آگ پہ ہی کھڑے ہونا ہے. تو اللہ رحم کرے کہ یہ انسان کی حالت ہے کہ اتنی بے چینی لگ جاتی ہے. یعنی جلنے کا جو عذاب ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی کسی حد تک تو دیکھا ہی ہوا نا کہ کبھی روٹی پکاتے ہوئے ہاتھ جلتا ہے، یا بعضوں کا تو بال ایک دم سے جو ہیں شعلے سے اتر ہی جاتے ہیں نا. تو یہاں چھوٹا سا بھی انسان کو کوئی آگ کا لپٹ اس کو پڑ جائے تو کیا صورتحال ہوتا ہے. تو ایک ایسا انسان جو آبلہ بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، سوچیں ذرا اس کی زندگی وہاں پر کیسی ہوگی جہاں پر ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے اور ہر طرف آگ ہی آگ ہے، یعنی اوپر نیچے. تو انسان کی قوت برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ جون جولائی کے موسم میں دوپہر 12 بجے کی گرمی اور لو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگوں کی اموات تک واقع ہونے لگتی ہیں. اور جبکہ ہم جانتے ہیں جہنم میں موت نہیں آئے گی، جیسے جنت میں کوئی موت نہیں، ویسے ہی جہنم میں بھی کوئی نہیں. جیسے ہم نے ابھی اس میں بھی پڑھا کہ موت کو تو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا. تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی یہ شدید گرمی محض جہنم کے سانس یا بھاپ کی وجہ سے ہے. جو انسان جہنم کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ کیونکہ جہنم کا ٹمپریچر اتنا بڑا کہ اس نے اللہ سے اجازت مانگی سانس لینے کی نا. تو اسی لیے جب وہ سانس لیتی ہے تو جو شدید گرمی کے جو موسم ہوتا ہے نا، اس میں وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. جیسے ابھی انہوں نے جون اور جولائی کی گرمی کا بتایا نا، اسی طرح اس کا ایک جو مقام ہے نا جو بہت ٹھنڈا ہے، جو زمہریرہ ہے، تو جو سردی کی لپٹ آتی ہے وہ اس کے زمہریرہ کی سانس کی وجہ سے آتی ہے. استغفر اللہ.
جہنم کی اس آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ ربی سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ یعنی عام انسانوں کا کیا معاملہ ہے، ایون آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کو تو ایمان اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں، یعنی یہ چیزیں تو ان کے لیے obvious ہوتی ہیں نا کہ یہ ہونا ہی ہے، لیکن وہاں پر اس قدر وہ خوفزدہ ہوں گے کہ ربی سلم ہی کہہ کر وہ پکار رہے ہوں گے رب کو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک یعنی عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا، آگ سے دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ عطا سلیمی رحمۃ اللہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جلایا، عطا رحمۃ اللہ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ سفیان ثوری کے سامنے، اب یہ دیکھیں نا کیونکہ تندور میں کیا ہوتا ہے ایک دم سے جب شروع میں جلایا جاتا ہے تو لپٹیں اوپر کو آتی ہیں، پھر وہ اندر سے گرم ہوتا ہے تو پھر روٹی کو پکانے کے قابل ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت انہوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ سفیان ثوری کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو انہیں خون کا پیشاب آنے لگتا۔ ربیع رحمۃ اللہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جھاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے، ان عذاب ربی کا کانا محظورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ جہنم کے بعد دوسرے عذاب، آج اگلا ٹاپک تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ نا لائن نہیں شیئر ہوئی، صفحہ نمبر 14 پر ہی تھی کہ جس طرح جیل کی اصل شناخت تو قید و بندی ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جرائم کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسری سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ یعنی ابھی جو صرف جہنم کا حال بیان کیا گیا ہے وہ تو ایک جیل کا حال ہے، اس کے اندر کیا سزائیں ہیں وہ آپ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہر جرم کی مختلف سزا ہوتی ہے، تو وہ ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ تو جہنم کی اصل شناخت تو آگ ہی ہے، یعنی جب ہم جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آگ ہی آتی ہے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے گناہوں کے مطابق انہیں بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے۔ ان عذابوں کی تفصیل آئندہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی جو بعض کا تذکرہ یہاں کیا ہے، پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ زہریلے بدبودار معقولات یعنی پینے کی چیزیں اور کھولتے گرم مشروبات کا عذاب، کھانے کی چیزیں اور کھولتے گرم مشروبات کا عذاب۔ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج واقع ہوئے اس کا اندازہ انسان اپنی ذات سے لگا سکتا ہے۔ جو چیز گلی سڑی یا باسی ہو، انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اسے انسان چھونا تک گوارا نہیں کرتا۔ بعض لوگ کھانے میں نمک مرچ کی معمولی سی کمی بیشی تک گوارا نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بعض اوقات بہت سی لڑائیاں دسترخوانوں پر اسی لیے ہو رہی ہوتی ہیں کہ خاوند یا گھر والوں کو کھانا پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور خاتون خانہ جو ہوتی ہے وہ کتنی تنگی میں ہوتی ہیں نا لوگوں کی ایسی باتیں سن کے۔ لذت دہن کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کا براہ راست انسان کی صحت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس لیے ترقی یافتہ ممالک میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط برتی گئی ہے۔ یعنی دنیا کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، اس سے انسان پھر اس کا کمپیریزن کرے کہ یعنی اب جس طرح سے فوڈ پراپرٹیز اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، سائنس اس معاملے میں اتنی ترقی کر گئی ہے، کیا کھانے سے کیا ہوگا، کون سی غذا کتنی استعمال کرنی ہے، اس میں کتنے وہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں، کتنے نقصان کی، یعنی کہ ریسرچ نے تو یعنی ہر علم آپ کے سامنے لے آئی ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی ریچ میں ہے، یعنی آپ گوگل پہ سرچ کریں اور دیکھ لیں تو اور اسی طرح مزے کی خاطر انسان نے کیسے کیسے عجیب و غریب معقولات اور مشروبات تیار کر لیے ہیں، اور ان ساری اقسام کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ کبھی آپ گروسری اسٹور پہ چلے جائیں اور اگر آپ اپنی گروسری کے علاوہ لوگوں کی ٹرالیز اور وہ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ہر ملک کا بندہ کیسے مختلف چیزیں اٹھا رہا ہوتا ہے، اور ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو دنیا میں اس قدر لذت دہن سے شاد کام ہونے والا انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے اسے جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دستے مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے،
لیکن اللہ کے رسول انہیں دور ہٹا دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کی طرف آنے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں بھی دور کر دیا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ ابھی اگلے دن ہم نے دیکھیں قرآن میں پڑھا تھا نا کہ یہاں حدیث کر رہے تھے ہم کہ بدعات جو ہے نا وہ ان سے انسان نکل آئے کیونکہ وہ اصل دین کا حصہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کی جگہ پر انسان سنتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنائے۔ کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 86 سے پتہ چلتا ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں تھوہر کا درخت یعنی جو کڑوا ہوتا ہے اور کانٹے دار گھاس دیا جائے گا۔ جہنمی بادل نخواستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے جس سے ان کی نہ تو بھوک مٹے گی البتہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ تھوہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے جتنی گرم جہنم کی آگ ہوگی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کھانا کھا کے اور ایک گرمی میں، دوسرے الفاظ میں یہ کھانے آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے نگلے گا۔ جہنم کا کھانا دراصل جہنم کے عذاب علیم ہی کے ایک بدترین شکل ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ ہے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔